190 ملین پاؤنڈ کی میگا کرپشن کا یہ کیس ہے جس کے اندر وہ ایک سزا یافتہ ایک کنوکٹڈ پرزنر ہیں اور وہ اپنی جیل سینٹنس سرو کر رہے ہیں جو ان کو عدالت نے سزا دی ہے. تو اس میں سمپتھی کا ایلیمنٹ ہم نے پتہ لگا لیا. ان کی خاتون رہنما جنہوں نے انڈین میڈیا کو اور افغانی میڈیا کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو فیڈ کیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کسی قیدی کو ٹریڈ مل اور بائسیکل نہیں ملی قید کے اندر. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹریڈ مل پہ بھاگتے ہیں. مطلب ایک طرف خبر کیا چل رہی ہے جی جان خطرے میں موت کے دہانے پہ, اور انٹرنیشنل میڈیا کو فیڈ کیا جا رہا ہے پاکستانی گورنمنٹ کو پاکستانی اتھارٹیز کو بدنام کرنے کے لیے. اور دوسری طرف صبح جو ناشتہ جاتا ہے وہ غریب آدمی کی ایک ہفتے کی خوراک ہے جو صبح نوش فرماتے ہیں ناشتے کے طور پہ. پھر اس کے بعد ٹریڈ مل جم ایکوپمنٹ موجود ہے. پاکستان کی تاریخ میں کسی قیدی کو یہ سہولیات میسر نہیں ہوئیں. اے سی پہ بڑا شور کیا جاتا تھا اور اعظم صاحب نے ٹھیک کہا, منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ میں اے سی اترواؤں گا. اللہ معاف کرے یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا. یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. رحم مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور ہر وقت معافی مانگنی چاہیے کہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے میں فلاں کو بند کر دوں گا, میں مونچھوں سے پکڑ کے بند کروں گا. وہ کہتا ہے کہ ایک چٹھی لکھ سکتے ہیں یا ایک ملاقات کر سکتے ہیں ہفتے میں, اور وہ 6 لوگوں تک محدود ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسکشن ہونی ہے وہاں پہ وہ پولیٹیکل میٹرز شیل ناٹ بی الاؤڈ ایٹ دیز انٹرویوز. ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو چٹھیاں یا یہ چیزیں ہیں یہ پرائیویٹ افیئرز ہوں گے اور اس میں کسی قسم کا پریزن ایڈمنسٹریشن کے اوپر کوئی تنقید یا ان کے بارے میں کوئی بات یا پرزنرز کے بارے میں بات نہیں ہوگی یا سیاست کے بارے میں بات نہیں ہوگی. اور مزید یہ قدغن لگاتا ہے کہ جو گفتگو ملاقات کے دوران ہوگی اس کو پبلک نہیں کیا جائے گا. اٹ ول ریمین پرائیویٹ. جی یہ رولز کے اندر یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے رول 265 کہ ہفتے میں ایک ملاقات سپیریئر کلاس پرزنرز کو بھی الاؤڈ ہے جس میں 6 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے, اور یا الٹرنیٹیولی وہ ایک تحریر جو ہے وہ اپنی فیملی کے لیے بھیج سکتے ہیں اگر ان کے نہیں آتے وزٹرز, اور وہ تحریر اور جو ملاقات کے مندرجات ہیں وہ پبلک نہیں کیے جائیں گے. یعنی انہیں ٹویٹ نہیں کیا جائے گا, انہیں ٹی وی پہ نہیں چلوایا جائے گا, ان کی پریس ریلیز جاری نہیں ہوگی, اسے فیس بک پہ پوسٹ نہیں کیا جائے گا. اب رول 548 کہتا ہے کہ کسی بھی پرزنر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کی سپرویژن کے بغیر کرے. اس کی وجہ ہوتی ہے جب لوگ بالکل مسلسل سرد, تو اگر آپ ان کو اس طرح سے اوپن ملاقاتیں دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ یہ ہم نے کہانیاں سنی ہیں کہ جی وہ جیل سے آپریٹ کر رہے ہیں. تو میں نہیں کہتا کہ بالی پی ٹی آئی جو ہے وہ کچھ جرائم یا ان میں ملوث ہیں, لیکن باہر کیف یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت سب لوگوں کو چلنا ہو. اپنے مخالفوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں. سر میں یہی عرض کرتا ہوں جی. پھر ایک اور اس میں پروویژن ہے رول 557 کہ جو سپروائزنگ آفیسر ہوتا ہے وہ اگر سمجھے کہ جو ان کا کنڈکٹ ہے اور جو گفتگو ہو رہی ہے وہ پریجوڈیشل ٹو دی پبلک آرڈر اینڈ پیس ہے تو وہ بھی اس ملاقات کو ٹرمینیٹ بھی کر سکتے ہیں اور آئندہ ملاقاتوں کو روک بھی سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور رول ہے رول 560 جس میں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر سپرنٹینڈنٹ جیل کو یہ اندیشہ ہو کہ اس طرح کی ملاقاتوں کے احوال پبلک کیے جائیں گے اور احوال پبلک ہونے کی وجہ سے نقص امن کا خدشہ ہے یا پبلک آرڈر اور پیس اور ٹرینکویلٹی جو کہ انگریزی کے الفاظ ہیں, نقص امن ہی ان کے لیے بہتر ہے, تو وہ انتشار بھی بہت اس کا ایک لفظ میں اگر کرنا ہو تو وہ اس صورت میں بھی روک سکتا ہے. رول 561 کہتا ہے abuse of privilege. Any prisoner who abuses any privilege relating to interviews or letters, interviews ملاقات کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے, اور communications with persons outside the prison shall be liable to be excluded from such privilege for such time and may be subjected to such further restrictions as the superintendent may direct. تو یہ جو سارا سیٹ آف رولز ہے اس میں جو مرکزی اختیارات ہیں سارے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے ہیں.
ان میں سے کچھ رولز کو چیلنج کیا گیا، اور ایک جو یہ ملاقاتیں بند کرانے کا یا سیاسی باتیں نہ کرنے کا اور پبلش نہ کرانے کا، اس کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے اس کو سسپینڈ کیا تھا. اصولاً ویسے نارملی یہ ہوتا نہیں ہے، سجیسٹ کیا جاتا ہے گورنمنٹ کو کہ آپ اس کو اس طرح نہیں اس طرح کر لیں. تو اس پہ ایک لارجر بینچ بنا جنہوں نے وہ آرڈر جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا تھا. تو آج جو قانون ہے یہ وہی ہے جو کہ دہائیوں سے رائج الوقت ہے. اسپیکنگ فار مائی سیلف، آپ صاحب احباب یہ کیسز کور بھی کرتے ہیں. 2019 میں چلے جاتے ہیں جب میاں محمد نواز شریف صاحب کو دوسرے نیب کے مقدمے میں سزا کرنے کے بعد کوٹ لکھپت جیل لاہور میں بند کیا گیا. اڈیالہ جیل میں جب تھے تو ان کی ملاقاتیں تھیں، جیسے خان صاحب کی بھی رونق لگتی رہی ہے اور بہت بڑی رونق اور بڑی محفلیں لگتی رہی ہیں ان کے لیے بھی. لیکن اس وقت کی حکومت جس کی سربراہی عمران خان صاحب کر رہے تھے اور پنجاب میں بھی انہی کی حکومت تھی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان رولز کے تحت میاں نواز شریف صاحب کیونکہ کنوکٹڈ پرزنر ہیں اور ان کے بارے میں انہوں نے ایک پٹیشن بھی کروائی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ یہ پارٹی ہیڈ نہیں رہ سکتے. اور اس پٹیشن میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ جو کنوکٹڈ سیاستدان ہیں انہیں پارٹی کا سربراہ رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنے وسیع تر اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ قومی سیاست پہ اور پارلیمان پہ بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو ایک فقرہ مجھے یاد آ رہا ہے، اس بینچ نے جو لکھا تھا، ثاقب نثار صاحب بھی تھے اس بینچ میں، میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا تھا، میں ہی ان کی طرف سے پیش ہوا تھا، انہیں نوٹس ہوا. میاں نواز شریف صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ جائیں اور جا کے بینچ سے کہیں کہ میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا، میری وجہ سے باقی لوگوں کو نقصان نہ ہو جائے. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ آئین کے ساتھ ایک مذاق ہوگا کہ اگر ایک ایسے شخص کو جو کہ کنگ نہیں بن سکتا آپ کنگ میکر کا اختیار دے دیں، تو یہ آئین کے ساتھ مذاق ہوگا. میں نہیں کہتا کہ وہ اچھی ججمنٹ ہے، یقیناً جو ہمارے آئین میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس میں دی گئی جو جمہوری آزادیاں ہیں وہ ہونی چاہیے. بہر کیف نظام سلطنت یا نظام ریاست جو ہے وہ ایک لیگل فریم ورک کے انڈر ہی چلنا ہے. اور بھی بہت ساری آبزرویشنز دیتے ہوئے انہوں نے ڈائریکٹ کیا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اب مسلم لیگ نون کے صدر نہیں رہیں گے. تو یہی صورتحال کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کو ہے، بلکہ اس سے صورتحال مختلف ہے کیونکہ وہ تو پارٹی ہی پولیٹیکل پارٹی کی طور پہ تحلیل ہو چکی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے انٹرنل الیکشنز کرانے تھے. وہ ساری چیزیں میں دوبارہ میں نہیں جاؤں گا. میں دوبارہ تاریخ میں جھانکتا ہوں تو یہ عرض کرتا چلوں کہ اس وقت بھی حکومت نے صوبائی اور مرکزی نے طے کیا کہ اب یہ ملاقاتیں نہیں ہوں گی. اب یہ وہ وقت تھا جب میاں محمد نواز شریف صاحب بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، ان کی دختر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی اسی جیل میں قید تھیں اور they were not allowed to see each other، وہ ایک دوسرے سے مل نہیں تھے سکتے. میاں محمد شہباز شریف صاحب بھی اسی جیل میں بند تھے اور ان کی بھی باہمی ملاقات نہیں تھی ہو سکتی کیونکہ ان کے سیل انہوں نے یہ انشور کیا تھا کہ وہ ڈیفرنٹ بلاکس میں ہوں تاکہ ہم سے ہے جیت یہ ہم کا جنون، ہر دل ایک ٹیم ہم نے تغر کی دھون. ہم سے ہے جیت یہ ہم کا میدان، ہر شاٹ میں چمک ہر دل میں ارمان. اسکرین سے گراؤنڈ تک آواز یہ آئے، ہم نے خود کا جنون جیت ہی جیت لائے. لیگل بات ان سے کریں گے. Don't need to rush, don't need to slow, just finding where I need to go. Life's a song, یہ ہے ہم کی دنیا, mixing up my perfect day. ہم ہی سے آگا کہ جی آج کیا بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا فلاں شخص کو ٹکٹ دے دیا جائے، فلاں بار کاؤنسل کے الیکشن کو اس طرح سے آپ نے ہینڈل کرنا ہے، فلاں چیز کو. یہ ہمارا کام نہیں ہے اور ہمیں یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے. دوسرا کہتے ہیں واٹ گوز اراؤنڈ ٹرنز اراؤنڈ، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا.
اگر آپ ایک دوسرے ملک میں جا کے پبلک گیدرنگ میں کھڑے ہو کے ہزاروں کلومیٹر دور سے یہ احکامات دیں کہ جب تک میں واپس آؤں تو فلاں فلاں کے پنکھے بھی بند ہو جانے چاہیے اور ایئر کنڈیشنرز بھی اتر جانے چاہیے اور بستر بھی کھینچ لینے چاہیے، تو بس اللہ تعالیٰ سے ہی توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کسی پہ برا وقت نہ لے کے آئے۔ لیکن آج آپ سے انٹریکشن کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بلیم گیم ہے اور یہ جو مزری اور سمپتھی کارڈ ہے، اس کا اور قانون کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، چیزیں قانون کے مطابق ہوتی ہیں، اور قانون جہاں پہ اتنے واضح ہوں اور اس کی وائلیشن ہو رہی ہو اور ایک دفعہ نہیں بار بار ہو رہی ہو تو باہر کیف قانون نے اپنا رستہ لینا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل یا پریزن اتھارٹیز نے اپنا رول ادا کرنا ہوتا ہے، ان پہ یہ پابندی ہے، وہ اوبلائزڈ ہیں انڈر دا لا کہ وہ قانون کی پاسداری کریں اور جو رولز اور ریگولیشنز ہیں سب کے لیے وہی لاگو کریں، اس شخص کے لیے بھی جو عہدے میں یا رتبے میں باقیوں سے بڑا ہے، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ سب لوگوں سے آپ نے ایک جیسا سلوک کرنا ہے۔ آئین یہ بھی کہتا ہے کہ ملک جو ہے وہ قانون کی عملداری اس پہ ہوگی اور ریاست جو ہے وہ آئین کے تابع قانونی فریم ورک میں چلایا جائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ میں ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ نہیں، کوشچن ابھی اکٹھے کر کے لے لیتے ہیں نا ایک ہی دفعہ۔ میری صرف گزارش یہ ہے کہ دیکھیے 190 ملین پاؤنڈ کی میگا کرپشن کا یہ کیس ہے، جس کے اندر وہ ایک سزا یافتہ ایک کنوکٹڈ پرزنر ہیں اور وہ اپنی جیل سینٹنس سرو کر رہے ہیں جو ان کو عدالت نے سزا دی ہے۔ تو اس میں سمپتھی کا ایلیمنٹ ہم نے پتہ لگا لیا، ان کی خاتون رہنما جنہوں نے انڈین میڈیا کو اور افغانی میڈیا کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو فیڈ کیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے، کسی قیدی کو ٹریڈ مل اور بائسیکل نہیں ملی قید کے اندر، جیل رولز میں شاید پروویژن بھی نہ ہو، یہ ایک ایکسٹرا فیسلٹی ہے جو وہ اویل کر رہے ہیں۔ والنٹیرلی وہ گیو اپ کرنا چاہتے ہیں، ٹریڈ مل بار بھجوا دیں، کل 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹریڈ مل پہ بھاگتے ہیں۔ مطلب ایک طرف خبر کیا چل رہی ہے جی، جان خطرے میں، موت کے دہانے پہ، اور انٹرنیشنل میڈیا کو فیڈ کیا جا رہا ہے پاکستانی گورنمنٹ کو، پاکستانی اتھارٹیز کو بدنام کرنے کے لیے، اور دوسری طرف صبح جو ناشتہ جاتا ہے وہ غریب آدمی کی ایک ہفتے کی خوراک ہے جو صبح نوش فرماتے ہیں ناشتے کے طور پہ۔ پھر اس کے بعد ٹریڈ مل، جم ایکوپمنٹ موجود ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی قیدی کو یہ سہولیات میسر نہیں ہوئیں۔ اے سی پہ بڑا شور کیا جاتا تھا اور اعظم صاحب نے ٹھیک کہا، منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ میں اے سی اترواؤں گا۔ اللہ معاف کرے، یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ رحم مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور ہر وقت معافی مانگنی چاہیے کہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے میں فلاں کو بند کر دوں گا، میں مونچھوں سے پکڑ کے بند کروں گا، میں اے سی اتار لوں گا۔ اس کی بیٹی کو اس کے سامنے گرفتار کرو، اس کو تکلیف پہنچے، اس کو تکلیف پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ وہ فلاں کی بہن کو ذرا چاند رات کو گرفتار کرنا، ذرا عید کے دن اندر گزارے گی تو اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے۔ یہ ساری باتیں جس لہجے میں کی گئیں، جس زوم میں کی گئیں، جس غرور اور تکبر میں کی گئیں، معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور سر جھکانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور آج سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں دعوے سے، وثوق سے اور فرام اے پوزیشن آف اتھارٹی یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے پریولیجڈ قیدی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنی سہولیات کسی ایک قیدی کو کبھی نہیں ملی جو اس وقت مل رہی ہیں۔ ایک طرف یہ حقیقت ہے اور دوسری طرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ایک پروپیگنڈا ہے، اور وہ تینوں بہنیں جو 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے باہر موجود تھیں اور ان کی پریزنس وہاں ثابت ہے، یہ ہر روز وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور رولز کے اندر کیونکہ سیاسی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے اور یہ رپورٹ ہوا ہے کہ سیاسی گفتگو ہوئی ہے، تو اب عظمیٰ خان صاحبہ کی بھی ملاقات بند ہے آج کے بعد، یہ نہیں ہوگا۔